بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان علم اور معرفت کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت 179، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع فرمائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے چن لیتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ پھر فرمایا سورہ النساء آیت 113، 113، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہم جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے اور حقیقت ہے کہ مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر جو شانیں ہیں وہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا کی ہیں، اور علم ساری مخلوق کا، سارے انبیاء رسول ساری مخلوق ایک طرف، حضور کے علم کا مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی۔ صرف وہ جانتا ہے جس نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا ہے، ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کسی کو علوم غیب، نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے۔ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، عالم الغیب والشہادہ اللہ کی ذات ہے، لیکن جتنا اللہ نے مناسب سمجھا، جتنا اس نے چاہا، جو اس کی شان کے لائق ہے، اس نے اپنے محبوب کو علوم غیوب سے آگاہ کیا، علم غیب عطا کیا۔ نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبر دینے والا ہو۔ جیسے اللہ اپنی قدرت میں ہر جگہ آیا ہے، لیکن اپنی ذات میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود برحق ہے۔ اس کی اطلاع حضور نے دی ہے۔ جنت ہے، اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ یہ سارے زمین و آسمان آ جائیں، کسی نے دیکھا نہیں ہے، حضور نے اس کی خبر دی ہے۔ جہنم میں سزا ہوگی، آگ ہے، سخت ترین آگ ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، حضور نے خبر دی ہے۔ یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، یہ جو ہے الحمد سے لے کر والناس تک، یہ کسی کو خبر نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے تھرو براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبل اثر پر اتارا ہے، اور حضور کے جنبش رسالت سے، میرے آقا کے زبان اقدس سے نکلا کہ یہ جو لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم مان گئے۔ عذاب قبر کسی نے نہیں دیکھا، لیکن حضور نے فرمایا نیکوں کے لیے یہ راحتیں ہوں گی، بروں کے لیے یہ سزا ہوگی۔ دیکھا کسی نے نہیں ہے، حضور کی زبان پر یقین کیا، اعتماد کیا۔ ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی تو شان ہے، اسے تو کسی کوئی چیز کے سے دور ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک طریقہ کار ہے۔ حالانکہ اللہ کی اس کی حاجت تو نہیں ہے کوئی لکھے اس کو پتہ ہو، وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، لیکن حضور نے بتایا، ہم نے یقین کیا۔ حضور نے فرمایا یہ نماز ہے، ہم نے نماز ادا کی۔
حضور نے فرمایا کہ یہ اس طرف قبلہ ہے، ہم نے کہا قبلہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فلاں مہینہ میں آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، اس کو رمضان کا، ہم نے مان لیا۔ یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ قیام رکوع سجود، یہ ساری باتیں حضور نے بتائی ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا اور حضور نے ہمیں بتائی۔ تو لہٰذا حضور کے علم کا کوئی مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی۔ نبی کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ خبر جو کسی کے پاس نہیں ہے اور سچی ہو اور کروڑوں سال بعد ہونے والی ہو، نبی کہتے ہی اسے ہیں۔ نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اللہ اپنے نبی کو جب نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے یا رسول کو با اختیار بنا کے بھیجتا ہے، نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ عین مشیت الہی ہوتی ہے۔ مرضی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کہتا ہے، نہ کرتا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ نبی کے ہر چیز، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لفظ، ہر نقطہ جس طرح کے وحی الہی ہے۔ البتہ جو قرآن میں آ گیا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ جو حضور نے فرمایا ہوتی بھی وہی ہے، وہی خفی ہے، لیکن زبان اقدس لفظ حضور کے ہوتے ہیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں اقوال ہیں، صحابہ کرام کے ہیں، اولیاء کے ہیں، صالحین کے ہیں، مفسرین کے ہیں، ان میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں، اللہ کے کلام کا متن اور احادیث کا متن، اس سے نہ کوئی اس میں چیز ان کر سکتا ہے نہ آؤٹ کر سکتا ہے۔ ساری امت، وہ اپنے آپ کو جس نام سے بھی کہیں، تین چیزوں پر متفق ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی، اس پہ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ، تشریح، انداز بیاں، انداز گفتگو اور ہوگا، لیکن ان تین چیزوں میں جس کا نام دین ہے، مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ وہ باؤنڈری کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ ایک جس کو ہم فرض کہتے ہیں، جس کا حکم قرآن میں آ گیا یا واجب کہتے ہیں، اور دوسرا سنہ، جو کام میرے آقا نے کیا، جو کرنے کا حکم دیا، جو کرتے دیکھ کر منع نہیں کیا، اور صحابہ نے نقل کیا، اور بالخصوص خلفاء راشدین اس کو تشریح کر دی، وہ سنت کہلائی۔ اب ان تین چیزوں سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے تو جو اس کی شان کے لائق ہے، جیسے فرمایا سورہ نساء میں، اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یقیناً حضور مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو سکھایا، وہ سیکھے۔ اب پڑھانے والا اللہ کی ذات ہو، سیکھنے والا سرکار دو عالم ہوں، اس چیز کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ لہٰذا کوئی دنیا کا مفسر، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی آدمی، کوئی سائنسدان، کوئی تحقیق علم نبوت کا احاطہ تو دور کی بات ہے، نبی کے علم کا جو ایک ذرہ ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ممکن نہیں ہے کہ اس کو کر سکے، امپاسبل ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اپنے ایمان ضائع کرنے والی بات ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا ہیں، اللہ نے تو محبوب کو عطا کیا ہے۔ اللہ کے علم کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی کسی چیز کا مخلوق سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا علم سمندر ہے تو نبی کا قطرہ ہے، سمندر کی کوئی حد ہے، لہذا اللہ تو اللہ ہے۔ اللہ کی ہر چیز ذاتی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، وہ معبود ہے۔ نبی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ نبی کو ساری شانیں، سارا علم اللہ نے عطا کیا، اس کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ لیکن جب مخلوق بات کرے گی نا، ہمارے وہ آقا ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا، جو صدقہ ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کا۔ تو لہٰذا کوئی کتاب، کوئی عالم دین، کوئی کسی طبقے کا ہو، جب نبی کے بارے میں بات کرے نا تو وہ 1,00,000 بار سوچے کہ کہیں کسی طرح کوئی لفظ میرے منہ سے ایسا نہ نکلے جو میرے ایمان کو ضائع کر دے۔ وہ 1,00,000 بار سوچنا پڑتا ہے۔ نبی کا ادب، نبی کی محبت، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بنیاد ہے، اس میں کوئی اف بٹ نہیں ہے۔ ہمیں سر جھکا کے اتنا ہی کہنا پڑتا ہے
کہ بندگی اللہ کی ہے، سجدہ اس کے لیے ہے، قیام رکوع سجود اس کے لیے ہے، اتباع میرے آقا کی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں حق ہے، ہم ان کو کمپیئر نہ کریں کسی کے ساتھ۔ مخلوق میں اولین و آخرین میں نہ ان کے برابر کوئی ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اف بٹ کے ساتھ ذرا بھی کرے کافر ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ جو نبی کے علم کو، نبی کے اختیار کو، نبی کی عظمت کو، نبی کی بزرگی کو، نبی کی صلاحیتوں کو، نبی کی کسی چیز کو اپنے پیمانے پہ ناپے نہیں، استغفر اللہ۔ ہم نبی کی جہاں پاؤں مبارک لگے ہیں اس کے نیچے جو ذرے ہیں، مٹی ہے، وہ خاک ہمیں مل جائے، وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہمارا سرما ہے لگانے کے لیے۔ لہذا ہمیں جو کچھ ملا ہے دینے والا اللہ کی ذات ہے، تقسیم کرنے والے میرے آقا ہیں۔ جو کچھ ملا ہے اور ملے گا یہ وسیلہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آگے پھر فرمایا سورہ یوسف میں آیت 102، ذالک من انباء الغیب نحیی الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ اے حبیب، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں، اور آپ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ برادران یوسف اپنی سازشی تدبیر پر جمع ہو رہے تھے اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام قصہ بیان کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب آپ نہیں تھے مگر ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہی تو ہے، مسلمان کا عقیدہ یہی ہے، اہل حق کا یہی ہے کہ حضور کو جو علم، جو شانیں ہیں وہ اللہ نے عطا کی ہیں۔ اللہ کی ہر چیز ذاتی ہے، اللہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، تو کیا برابری ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ نبی زندہ ہوتے ہیں، ولی زندہ ہوتے ہیں، مخلوق زندہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محتاج ہیں۔ اللہ زندگی عطا کرتا ہے، زندگی واپس لے لیتا ہے، ایک ابتدا ایک انتہا ہے۔ لہٰذا مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی کسی چیز کا مخلوق کے ساتھ، نبی کے ساتھ کہیں بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ رہا سوال مخلوق کا، تو آقا علیہ السلام تمام مخلوق میں، تمام تر معاملات میں بلند تر ہیں، لہذا وہ ہم کوئی پٹ نہیں لگا سکتے۔ آگے پھر فرمایا سورہ التکویر آیت 24 میں، وما ہوا الغیبی بضنین، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے پر بالکل بخیل نہیں ہیں۔ مالک عرش نے ان کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو علوم عطا کیے، جو غیب علم تھے، کہ وہ جنت کے بارے میں تھا، جہنم کے بارے میں تھا، آخرت کے بارے میں تھا، نبی نے سارا پہنچا دیا۔ یہ نبی کا منصب ہے، نبی کا مقام ہے، نبی کے یہ ایک منصب اعلیٰ ہے، نبی کو فائز کیا جاتا ہے اور بھیجا جاتا ہے۔ نبی اللہ سے فیض لیتا ہے اور مخلوق میں تقسیم کرتا ہے، اسی کو تو نبی کہتے ہیں۔ اللہ براہ راست لوگوں سے مخاطب نہیں ہوتا، جب کسی سے گفتگو کر لیتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، وہ نبی بن جاتا ہے۔ اب حضور سے پہلے تو نبی تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، کسی سے ہم کلام ہوا، کسی کو وحی بھیجی، کسی کو صحیفے بھیجے، جو اس نے جس طرح چاہا۔ لیکن جب آقا صاحب تشریف لائے، اس کے بعد قیامت تک کسی اف بٹ کے ساتھ اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اگر کسی کا دعویٰ ایک لفظ کے بارے میں بھی ہو، ایک ذرے کے برابر میں بھی ہو، وہ کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ تین چیزوں کے بارے میں ایک لفظ کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے علم میں، اللہ کے حکم میں، اللہ کی شان میں کوئی مخلوق کی کوئی شرکت نہیں ہے، وہ ہر چیز میں تنہا وقت اولا شریک ہے۔ اس کے بعد اس کی کتاب ہے جو قرآن الحمد سے والناس تک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ایک لفظ آگے پیچھے سے نہ کر سکتا ہے نہ انکار کر سکتا ہے۔ ایک لفظ کا انکار کفر ہے، ایمان سے خارج ہے،
اور تیسرا اس کا نبی ہے جو صاحب قرآن ہیں، جن کے قلب اطہر پر قرآن اتارا گیا ہے۔ نبی کی ادب میں، نبی کی بزرگی میں، نبی کے علم میں، نبی کی شان میں، نبی کی اتھارٹی میں، نبی کے اختیارات میں، نبی کی کسی چیز میں کوئی بندہ ذرا برابر بھی اگر اف بٹ لگا دے، اعتراض کر لے، نعوذ باللہ ڈینائی کر لے، ریفیوز کر لے، اعتراض کر لے، کوئی شک کر لے، ایمان سے چلا جاتا ہے۔ نبی کو ماننے کا ہے کہ پوری طرح پوری یکسوئی کے ساتھ نبی کی ہر ایک بات حرف آخر ہے، نبی نے جو کہا وہ حق ہے، جو سوچا وہ حق ہے، جو کرنے کا حکم دیا وہ حق ہے، جو کرتے دیکھ کر خاموشی اختیار کی حق ہے، چونکہ نبی کی یہ شان ہے، اگر کوئی بندہ غلط کام کرے یا کرنے کا امکان ہو، نبی منع کر دیتا ہے، نبی کا منصب ہے۔ تو حضور نے وہ تمام چیزیں جو آنے والے دور میں امکان تھا اس بات کا یہ غلط ہوں گی، امت میں آئیں گی، حضور نے گن گن کر بتا دی، جن پر اللہ کا کلام اور اللہ کا رسول خاموش ہے، اس سے اگر امت کر رہی ہے یا آنے والے دور میں ہوگا، وہ مستحب کہلائے گا۔ ہر وہ چیز جائز ہوتی ہے جس کا حکم منع نہ ہو، منع نہیں کی گئی ہو اور شرعی حدود کے اندر ہو، وہ سب مستحب درجے میں آئے گی، اس کی حجت نہیں ہوگی، وہ فرض واجب سنت نہیں کہلائے گی۔ فرض واجب سنت جو مقرر کی گئی ہے وہ حرف آخر ہیں۔ صبح کی نماز پوری دنیا میں 2 سنتے ہیں، 2 فرض پڑھے جاتے ہیں، اب کوئی 2 3 4 نہیں کر سکتا۔ روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کو پاک کی پوری ان کے جو الفاظ ہیں اور حضور کا جو فرمان ہے جو صحیح حدیث میں آیا ہے اور اس سے مجھ سے جو چیز بھی ہے وہ حق ہے۔ تشریح ترجمہ اس میں آگے اختلاف رائے، علماء کی اپنی لینگویج ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، چونکہ انسان کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ایک ذات پرفیکٹ اللہ نے بنائی ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آگے حدیث پاک میں ہے، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنہ منازلهم واہل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسیہ من نسیہ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور یہ حدیث نمبر بخاری کی 3020 3020۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے تک اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ جس نے اسے یاد رکھا سو یاد رکھا اور جو اسے بھول گیا سو بھول گیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور راوی کون؟ حضرت عمر۔ شروع سے لے کے اینڈ تک یہ مقام علم مصطفیٰ پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، احاطہ دور کی بات ہے، وہ ایک اس کا ذرہ نہیں بیان کر سکتا۔ مخلوق وہ ایک ذات ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے جس نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، یا وہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ قرآن پاک میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، نون ہے، ان کا ترجمہ کسی نے آج تک کیا کوئی نہیں کر سکتا اس کا، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا، عقیدہ یہ ہے کہ مخلوق میں حضور کے برابر یا حضور سے ابو کوئی ہو نہیں سکتا، نہ ہوگا۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے ایمان سے خارج ہے۔ اور حضور کا علم یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کی مخلوق کے مقابلے میں کوئی حد نہیں ہے اور اللہ سے مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کی کسی چیز کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ حضور کو ساری شانیں، سارے علوم اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں، اور جو اللہ عطا کرتا ہے وہ جانتا ہے۔ اللہ کے بندے ہیں مگر ہمارے آقا ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، شافی معشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، سرور کونین ہیں، ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری اولادیں، ہمارا خاندان، ہمارا ملک، ہمارے خون کا ایک قطرہ
ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا ان آقا پہ قربان ہے جن کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آئے تو ہمیں ایک وقت لا شریک کی عبادت کا موقع ملا۔ یہ عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضور کے وسیلے سے ہمیں اللہ کی یہ کتاب پڑھنے کو ملی جو قرآن ہے، جو قیامت تک محفوظ ہے۔ یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی کلام ہے۔ حضور کی وجہ سے ہمیں طہارت کرنے کا موقع ملا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جنت، سارا کچھ جو ملا ہے ہمارے کو۔ ایمان جیسی مضبوط ترین دولت کائنات میں اس سے بڑی قیمتی کوئی چیز نہیں ہے جو ایمان ہے۔ اور ایمان سارے کا سارا حضور کو مانا تو اللہ کو مان لیا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ معبود برحق ہے، وقت لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی کمی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ وہ ہر خطا سے غلطی سے پاک ہے، اس کا کوئی مکان نہیں، اس کا کوئی جسم نہیں، وہ ہاتھوں سے چھوا نہیں جا سکتا، کانوں سے سنا نہیں سکتا، آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اس کا کوئی مکان نہیں، کوئی جسم نہیں، وہ اللہ ہے۔ حضور اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، پیدا ہوئے ہیں، کھانا نوش فرمایا، آرام کیا، شادی بیاہ ہوئیں، صاحبزادے صاحبزادیاں ہوئیں، ازواج مطہرات تھیں، ان کی نسل چلی ہے آگے، وصال مبارک ہوا، قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، میدان حشر میں اٹھائے جائیں گے، اللہ کی بار میں سربت سجود ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اپنی امت کے لیے۔ ان کے وسیلے سے، ان کی دعا سے، ان کی شفاعت سے، ان کی سفارش سے اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب ہیں، سارے انبیاء اللہ کے پیارے ہیں، مگر یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ پوری کائنات میں اولین و آخر میں سب سے پیارے، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، ہر طرح سے، ہر لحاظ سے، قیامت تک اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فقط ایک ہستی ہیں جو ہمارے آقا ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حضور کے سچے معنوں میں محبت، ان کا ادب، ان کی اتباع نصیب فرمائے، اور حضور کے علم سے ہمیں ایک خطرہ خیرات عطا کرے تاکہ ہم اس مالک کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا مقبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔